बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूँ अरूबा खान। मैं हूँ माविश निसार। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। जर्मनी की न्यूबर्ग बल्दिया की जानिब से उमर शरीफ का सरकारी डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। कौंसल जनरल जाहिद हुसैन की जानिब से उमर शरीफ की मैयत उनकी अहलिया और सिफारती अमले के हवाले करने की तस्दीक कर दी गई है। मजीद जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी आरिफ महमूद से। आरिफ, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं, कहाँ तक इंतजामात पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, जर्मनी की न्यूबर्ग बल्दिया की जानिब से उमर शरीफ का सरकारी डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है और कौंसल जनरल जाहिद हुसैन की जानिब से उमर शरीफ की मैयत, अहलिया और सफारती अमले के हवाले करने की तस्दीक कर दी गई है। आज दोपहर 1 बजे तर्किश की जो मस्जिद है वहाँ पर उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा की जाएगी और मैयत की पाकिस्तान रवानगी के लिए जो अहल खाना से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो सकी। ताहम कोशिश है कि इस सरकारी दस्तावेज जो सरकारी डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी था इस सारी ट्रैवलिंग के लिए, उसके मिलने के बाद मैयत को आज या कल पाकिस्तान के लिए रवाना किया जा सकेगा। जी, मैयत को आज या कल पाकिस्तान के लिए रवाना किया जाएगा। आरिफ महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। कोयटा में ऑनलाइन मेडिकल एंट्री टेस्ट में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज। तलबा रुकावटें हटाकर रेड जोन में दाखिल हो गए। पुलिस और तलबा में हाथापाई भी हुई। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया। एक तालिब इल्म जख्मी हो गया। तलबा ने वज़ीर आला हाउस के करीब शहीद फयाज सुंबल चौक पर धरना दे दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि मेडिकल एंट्री टेस्ट ऑनलाइन नहीं बल्कि फ़िज़िकल टेस्ट का इनेकाद किया जाए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि स्टूडेंट्स के धरने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, धरना ख़त्म करें। इस बारे में तफसीलात जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे फ़जल तवाब से। फ़जल, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या तलबा के मुतालबात माने गए? इस तरह है कि पिछले 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि सुबह भर से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले जो तलबा और तालिबात मेडिकल एंट्री टेस्ट में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ सरापा एहतजाज थे और कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप लगाया था। और अब से कुछ देर कबल जो तलबा थे वो प्रेस क्लब से एहतजाजी रैली की शक्ल में रेड जोन की जानिब रवाना हुए। तो रेड जोन के जानिब जैसी तलबा रवाना हुए तो पुलिस और मुजाहिरीन जो थे वो आमने सामने हुए और हाथापाई तसादम की जो सूरत हाल थी वो पैदा हुई। तलबा जो धरना कमेटी के रहनुमा उनका ये कहना है कि 4 तलबा इस तसादम में जख्मी भी हुई, जबकि इसके अलावा जो SHO है वो भी, उनको भी जो है ना दकम पेल में जो है वो भी जख्मी हुए। इस वक्त रेड जोन के करीब वज़ीर आला उसके करीब जो तलबा और तालिबात है उन्होंने एहतजाजी धरना दे रखा हुआ है। इस वक्त भी धरना दिया जा रहा है तलबा की जानिब से और एहतजाज जारी है। बहुत शुक्रिया फजल तवाब। कराची में एडमिनिस्ट्रेटर की नाक के नीचे KMC के महकमा लैंड में लूट मार जारी है। ज़राए के मुताबिक महकमा लैंड के अफसरान ने मुबैना तौर पर भारी नजरानों के एवज कीमती प्लॉट्स बगैर म्यूनसिपल चार्जेस लिए मुतबादिल के तौर पर अलॉट कर दिए। अलॉटमेंट के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर से मंजूरी भी नहीं ली गई और मालिकान से लाजमी चार्जेस भी नहीं लिए गए। मजीद जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ फरीद आलम से। फरीद आलम, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाब की जो है अदम दिलचस्पी के बायस महकमा लैंड KMC के अंदर इस वक्त लूट मार का बाजार गर्म है, जहां शहरियों से जो है रोजमर्रा के जो कानूनी काम है उनके एवज भी भारी रिश्वत ली जा रही है। इसके अलावा महकमा लैंड के अफसरान ने एडमिनिस्ट्रेटर की अदम दिलचस्पी का फायदा उठाकर प्लाटों को, जो कब्जा प्लाटों के मुताबादिल भी बांटना शुरू कर दिए हैं, जबकि एक मुताबादिल प्लाट देने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ साथ सिंध हुकूमत की भी मंजूरी चाहिए होती है। लेकिन महकमा लैंड के जो अफसरान हैं उन्होंने तमाम कवानीन को बालाए ताक रख कर बल्दिया टाउन सेक्टर 19A के कई प्लाट जो है मुतबादिल के तौर पर मालिकान को लाट कर दिए हैं। प्लाट नंबर 554 ये 2007 में सेक्टर 8 बल्दिया टाउन में लाट किया गया था। 2021 में कई साल के बाद 2021 में इसका मुतबादिल प्लाट दिया गया। ये जो प्लाट था इसकी कीमत इस वक्त जो है 1 से 1.5 लाख रुपए, जबकि जो मुतबादिल प्लाट दिया गया वो लाखों रुपए मालियत का। इसी तरह जो प्लाटों की तब्दीली होती है उससे पहले MUCT चार्जेस लेना जरूरी होते हैं, लेकिन महकमा लैंड के अफसरान ने जो है अपने जाती जेबें भरने के लिए मालिकान से जो है MUCT चार्जेस भी नहीं लिए, जिसकी वजह से मालिकान से चार्जेस भी नहीं लिए गए। बहुत शुक्रिया फरीद आलम, आपने तफसीलन अपडेट किया। और अहम खबर यह है कि मेडिसिन का नोबेल इनाम अमरीकी साइंसदानों डेविड जूलियस और आर्डेन पेटापोटियम को मिल गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक नोबेल इनाम गर्मी और सर्दी को महसूस करने की मॉलिक्यूलर वजूहात जानने की इजाद पर दिया गया।
جی ہاں بالکل، میڈیسن کا نوبیل پرائز امریکی سائنسدانوں ڈیوڈ جولیس اور آرم پیٹا پاٹم کو مل گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق نوبیل پرائز گرمی اور سردی کو محسوس کرنے کی مالیکیولر وجوہات جاننے کی ایجاد پر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا ریاست مدینہ کی طرز پر ملک کو فلاحی ریاست بنانے کا عزم، کہتے ہیں جب تک معاشرے میں طبقاتی نظام رہے گا ہمارا ملک عظیم فلاحی ریاست نہیں بن سکتا۔ غربت کے خاتمے کے لیے پروگرام بنا لیا ہے، اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم 74 سال تک ایک بہت بڑی غلطی کرتے آئے ہیں۔ یہاں حساب الٹا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے پیسہ آئے پھر خوشحالی آئے گی، یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ سوچ ہے نا کہ پہلے پیسہ اکٹھا ہوگا، پہلے ملک میں سرپلس ہوگا، ہمارے پاس پیسہ ہوگا، پھر وہ ہم غریبوں کی طرف لگائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فنڈامنٹلی غلط فیصلے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جب تک معاشرے میں طبقاتی نظام رہے گا ہمارا ملک عظیم فلاحی ریاست نہیں بن سکتا۔ ہمارے ملک میں غریبوں کے لیے کوئی سسٹم ہی نہیں تھا۔ ہم نے غربت کے خاتمے کے لیے مائکرو فائنانس نجی ادارے کی مدد لی ہے۔ ہم مائکرو فائنانس کا برطانوی فلاحی ادارے کے زیر اہتمام میرپور کے مقامی ہال میں ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں تقسیم انعامات، اسناد اور غریب و نادار خواتین کو فری سلائی مشینوں کی تقسیم کی گئی، جس میں آزاد کشمیر بھر سے خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کر کے غریبوں کا سہارا بننے پر فلاحی ادارے کی کاوش کو خوب سراہا، ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ مزید احوال عابد قاسمی کے رپورٹ میں۔ ایک عرصے سے برطانیہ میں فلاحی کام کرنے والے ادارے القیوم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام میرپور آزاد کشمیر کے مقامی ہال میں تقسیم اسناد انعامات اور ٹیکنیکل ایجوکیشن مکمل کرنے والے مستحق طلبہ میں سلائی مشینوں کی تقسیم کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن سلائی اسکول کے طالب علم بچیوں نے نعت رسول مقبول اور میاں محمد بخش کے کلام سنا کر شرکاء کو محظوظ کیا۔ سوشل ویلفیئر ڈسٹرکٹ آفیسر ملک نثار احمد کا کہنا تھا کہ القیوم فاؤنڈیشن 2011 سے ہر سال مستحق خواتین کو فری سلائی مشینیں دے کر ان کے روزگار کا ذریعہ پیدا کرتی ہے، جس کی بدولت بیوہ خواتین اپنے گھر کا چولہا جلانے کے قابل ہوئیں۔ یہاں سے کافی بچیاں اس دفعہ بھی پاس ہو کر جا رہی ہیں اور ان کو سلائی مشینیں دی جا رہی ہیں اور ان کا ذریعہ روزگار بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ آج کے اس دور میں لوگوں کو محتاج نہیں بنایا جا رہا۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو چند روپے دے کر ان کا وقتی تو سہارا بنا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو بااختیار بنائیں، اور بااختیار اسی طرح بندہ بنتا ہے کہ اس کو روزگار مہیا کیا جائے۔ تقریب سے چیئرمین القیوم فاؤنڈیشن راجہ عبدالقیوم، سوشل ویلفیئر آفیسر ملک نثار احمد، سلائی اسکول کے انچارج سابق ڈی او طالب حسین، کرنل ریٹائرڈ محمد معروف، شیخ شاکر، سید عابد کاظمی، راجہ ساجد اور دیگر کا کہنا تھا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے فارغ التحصیل طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ ڈیزائننگ کے شعبے میں آگے بڑھ سکیں۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ اس مادی دور میں غریب اور نادار لوگوں کی خدمت ایک بہت بڑا کام ہے، جو القیوم فاؤنڈیشن اور مخیر حضرات کو دل کھول کر اس ادارے کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ غریب، یتیم، نادار بچیوں کے لیے ہم ان کو سلائی کڑھائی بھی سکھاتے ہیں اور پھر ان کو سلائی کی مشین بھی دیتے ہیں۔ بچیوں نے ایسی بات کی ہے آج کہ جی ہمیں جو سلائی مشین آپ نے دی ہے ہم 20,000 25,000 30,000 روپیہ کما رہے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں سن کر بڑا راضی ہوا ہوں کہ اس کام کی ضرورت ہے، بجائے پیسے کیش دینے کے اگر روزگار جو ہے مہیا کر دیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ القیوم فاؤنڈیشن کی اس تقریب میں آ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ بچیوں کو باہنر بنایا جاتا ہے تاکہ وہ نیکسٹ گھروں میں کام کرے، روزگار حاصل کرے۔ بعض یتیم بچوں کو جو ہے نا کتابیں وغیرہ بھی دے رہے ہیں،
اور بعض یہ 3 بچے جو ہیں ان کی راشن کے اندر بھی یہ کفالت وغیرہ کر رہے ہیں. باقی سلائی سینٹر کے حوالے سے جو ہے وہ بھی الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں بہت اچھا. القیوم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں لوگوں کو مختلف قسم کی تربیت دے رہی ہوں. سلائی ہی نہیں, صرف اس کے ساتھ دینی و دنیوی بھی ہے اور دوسری کے امور خانداری کے حوالے سے بھی, اور لڑکیوں کو اپنے گھر کے جو ایک ماں کا گھر میں ایک ماں رول ادا کرتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی اس میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ القیوم فاؤنڈیشن کو ہر مشن میں کامیابی عطا. لڑکیوں کو مشینیں دی گئی ہیں تاکہ وہ آگے بھی کام کر سکیں گھر بیٹھ کے اور اپنا روزگار کما سکیں. میری پوزیشن آئی ہے, شکر الحمدللہ آج میں اس مقام پہ پہنچی ہوں اور اس ادارے کی بہت شکر گزار ہوں, القیوم فاؤنڈیشن کی. بہت اچھا ادارہ ہے جو یہ غریب بچوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ادارہ کام کرتا رہے گا. اس موقع پر موجود مہمانان نے نئے ڈیزائن شدہ کپڑے پسند کر کے 5 اچھی ڈیزائنر لڑکیوں کو انعامات سے نوازا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر ان دنوں ضمنی الیکشن مہم کے سلسلے میں میرپور کوٹلی میں موجود ہیں. انہوں نے 92 نیوز کے نمائندے عابد قاسمی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں پیسہ, موروثی سیاست اور برادری ازم چلتا ہے. لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں, سرعام پیسے دے کر ووٹ خریدے جا رہے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن اس پر توجہ نہیں دے رہا. انہوں نے کہا کہ جس طرح پی ٹی آئی نے نیا پاکستان بنایا اسی طرح آزاد کشمیر کا بیڑا بھی غرق کرنے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے مزید کیا کہا, آپ بھی دیکھیے. جی بالکل, میں اس وقت میرپور آزاد کشمیر میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ راجہ فاروق حیدر. راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ 92 کو ٹائم دینے کا. بتائیے گا ضمنی الیکشن آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایسے جی کہ 10 اکتوبر کو 2 بائی الیکشن ہو رہے ہیں, ایک میرپور 3 میں اور ایک کوٹلی 5 میں. میرپور میں سلطان محمود صاحب کے صدر بننے سے نشست خالی ہوئی ہے اور کوٹلی 5 میں جو یاسین صاحب 2 حلقوں سے جیتے تھے تو انہوں نے 5 کی چھوڑ دی اور کوٹلی شہر کی برقرار رکھی. تو 3 جماعتیں حصہ لے رہی ہیں, مسلم لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے. تو میں پچھلے کوئی 2 ہفتے سے جو ہے نا یہاں پہ میرپور اور کوٹلی کے درمیان جو ہے نا وہ میں سفر میں ہوں اور پارٹی کے لیے جو ہے نا اس کو امیدوار کو جتانے کے لیے ہم کمپین میں حصہ لے رہے ہیں. اب میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے نا فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے. ہم نے ایک بااختیار جو ہے وہ بنایا الیکشن کمیشن, اس کو وہی اختیار ہے جو پاکستان کی حکومت کے پاس ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں اس حد تک کامیاب نہیں رہا جس سے میں ان سے توقع رکھ رہا تھا. لیکن یہ جو الیکشن ہوا ہے 25 جولائی کو, اس میں پی ٹی آئی نے اسپیشلی بعد میں پیپلز پارٹی نے جیسے انہوں نے پیسہ جو خرچ کیا, جس انداز میں کیا, جس طرح بے محابہ اس کا استعمال ہوا ہے, اس الیکشن میں سیاسی جماعتوں کی بھی اہمیت تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے اور سیاسی کارکنوں کا مستقبل جو ہے نا وہ تباہ ہو رہا ہے. یا مثلا یہاں والد صاحب کی جگہ ان کا بیٹا اور کوٹلی میں والد صاحب کی جگہ ان کا بیٹا. اب یہ پھر پولیٹیکل پارٹیز کدھر جائیں گی؟ یہ سیاسی جماعتوں کی موت ہے, موروثیت, یہ اجارہ داری جو ہے اس کے خلاف جو ہے نا میں آیا ہوں, لوگوں کو میں تیار کر رہا ہوں کہ اس کا مقابلہ کریں اور جو ہے آپ جو ہے نا الیکشن میں جو ہے نا اس طرح کے جو ٹرینڈز بن رہے ہیں ان کو جو ہے ناکام کریں. تو یہ بنیادی مقصد. جی آپ نے دیکھا سنا گفتگو اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جو لوگ ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کو سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے اور پیسوں کا اہمیت نہیں دینی چاہیے. چیئرمین نیشنل کشمیر کمیٹی پاکستان شہریار خان آفریدی نے کہا کہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی خاموشی نہتے کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہے. کشمیریوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے. کووڈ سے متاثرہ 4000 کشمیریوں کے لیے وہاں ایک ڈاکٹر ہے جبکہ ہر 9 کشمیریوں پر بھارتی حکومت نے ایک فوجی مسلط کر رکھا ہے. خرم شہزاد کی رپورٹ. ڈیلس میں فرینڈز آف کشمیر کے تحت شہریار آفریدی نے ایک پروقار تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. شہریار آفریدی کی آمد پر چیئرپرسن فرینڈز آف کشمیر غزالہ حبیب اور عرفان فضل اور پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکسس کے صدر عابد ملک نے ان کا استقبال کیا اور انہیں ڈیلس آمد پر خوش آمدید کہا. تقریب کے آغاز پر حاضرین نے چیئرمین قومی کشمیر کمیٹی سے اپنا تعارف کروایا. شہریار آفریدی کا کہنا تھا کہ ہم بھارت کے انسانیت سوز مظالم پر چپ نہیں رہیں گے. کشمیر کمیٹی عالمی سطح پر متحرک ہو چکی ہے. ہم دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھائیں گے. معاشی فوائد یا تعلق کو انسانیت پر فوقیت نہیں دی جا سکتی. شہریار آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ آج وہ ڈیلس کے کشمیر پرست سنجیدہ لوگوں میں موجود ہیں. Modi came up with an approach where he is
coming up with a policy which is known as Ghar Wapsi program, come back home. You know what does that mean? He is asking to the minorities of India, Christians, Muslim, lower caste, Dalits, that you were forcefully converted, you were Hindus earlier, become Hindu, otherwise leave. So you have got millions of refugees already. And who caters them? 85% of refugees are being catered by the third world countries. And stateless. If you cannot take care of those who are already refugees and stateless, 220 million more or less Muslims are living in India. شہریار خان آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان نے کشمیر کمیٹی کو فری ہینڈ دیا ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ یہ کمیٹی اور مجھ سمیت اس کے تمام ارکان متحرک رہیں اور کوششوں کا دائرہ کار عالمی سطح تک وسیع کریں. Different ways you can raise your voice. For example, point of order. All you have to, while sitting on your chair, you can press the button that I want to speak. That is known as point of order. And it is the prerogative of the chair whether to allow you or not. Second is calling attention. Third is resolution. 4 is bill. 5th, in debate, you can raise your voice. That's what he did. And when he raised this issue, the foreign minister of Denmark asked him that we have trade relations with India. Please don't raise it in the parliament. Talk to me. And then they realized that trade means more than humanity. ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر میں نہ بچوں کی عزت محفوظ ہے اور نہ ہی ضعیف العمر خواتین کی. وہاں حالیہ ایسے واقعات گواہ ہیں لیکن عالمی دنیا ہماری بات سننے کو تیار نہیں. شہریار خان آفریدی اپنے خطاب کے دوران جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کے واقعات سناتے ہوئے کئی بار آپ دیدہ ہوئے. تقریب میں فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب کا کہنا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا ویژن کشمیریوں کی آواز کو دنیا بھر میں اجاگر کرنا ہے. کشمیر کمیٹی اس حوالے سے اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کر رہی ہے لیکن اس حوالے سے مزید جارحانہ سفارتکاری وقت کی ضرورت ہے. آج ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ باور کرایا جا سکے کہ کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا ایک نقطے پر متفق ہے کہ عالمی طاقتوں کو اب بھارت پر اپنا پریشر جلد از جلد ڈیولپ کرنا ہوگا تاکہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی بند کی جائے اور ان کو ان کا حق خود ارادیت جلد از جلد دیا جائے. I have not only learned the history but the importance of Kashmir and its humanity. The thing about Kashmir is that I am a Kashmir girl myself and I know so many people who live in occupied Kashmir and just in Kashmir in general, and that it has such a special place in my heart. So I want to make every single person who cannot stand up for themselves, who cannot spread their voice, I want to make their voices heard, and I will keep on talking about it and I will make sure to try to raise awareness for it because it's something that I care about and I think that it's humanity and everyone should know about it and care about it too. What I got out of this very informative session today was the history behind Kashmir. And being a Kashmiri American, I will try my best to do whatever I can to spread my voice about the occupation. تقریب سے عرفان فضل پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکسس کے صدر عابد ملک کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ میں مقیم ہر پاکستانی کا دل کشمیر کے لیے دھڑکتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. اسپین کے ریسٹورنٹس کو ٹورزم انڈسٹری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی ہاسٹلری کے دن اس سیکٹر میں کام کرنے والے افراد کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. یہ دن اسپین کے مختلف شہروں میں مخصوص انداز میں منایا گیا. شاہد احمد شاہد رپورٹ کر رہے ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی ہاسٹلری کا دن اس سیکٹر میں کام کرنے والے افراد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا گیا. یہ دن میڈرڈ، سیویا، سانتا ندیر، ویلنسیا، آویلاز اور بارسلونا میں مخصوص انداز میں منایا گیا. دنیا بھر میں مزیدار اور لذیذ کھانے پسند کرنے والے موجود ہیں جو اپنے من پسند کھانوں کو دنیا والوں کو متعارف کروانے اور انہیں منفرد پہچان دلوانے کی غرض سے کوشاں رہتے ہیں. مزید ہسپانوی ڈشز تیار کرنے والے ریسٹورنٹس کا یہ دن ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں منایا جاتا ہے جو گزشتہ 6 برس سے منایا جا رہا ہے. اس دن کا مقصد اچھے ریسٹورنٹس کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ اس سیکٹر میں کام کرنے والے شیفز، ویٹرز اور دیگر عملے کی حوصلہ افزائی اور ان کے حقوق کا تحفظ ہے. مزیدار ڈشز بہترین پریزنٹیشن کے ساتھ دنیا میں پیش کرنے والے ویکینڈ اور دیگر چھٹیوں کے دنوں میں کام کرتے ہیں اور بے شمار فیملیز کے لیے خوشیوں اور انجوائمنٹ کا باعث بنتے ہیں. انٹرنیشنل ہاسٹلری کے حوالے سے منایا جانے والا یہ فیسٹیول اہل ذوق افراد کی توجہ کا مرکز تھا. اس فیسٹیول کا مقصد اس سیکٹر میں کام کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا.
नाज़रीन, रूस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर रूसी कवानीन की तलवार लटकने लगी। रूस में किसी भी दूसरे मुल्क की सियासी जमात के इलेक्शन करवाने और सियासी सरगर्मियों पर सख्ती से पाबंदी आयद है। PTI रूस के पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2021 के लिए 4 अक्टूबर तक मेंबरशिप की हतमी तारीख का ऐलान किया गया है। रूस में इस तरह की सरगर्मियों की मुकम्मल तौर पर पाबंदी है और यहाँ अभी तक दोहरी शहरियत का कानून भी लागू नहीं हुआ, जिसकी वजह से रूसी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी अगर दूसरे मुल्क की सियासी जमात का हिस्सा बनते हैं या रूस में इस सियासी जमात के लिए इलेक्शन या मेंबरशिप करते हैं तो वो कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ग्रुप जिसकी क़यादत यासिर मलिक कर रहे थे, उन्होंने मेंबरशिप पर काम रोक दिया है और PTI रूस के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से किनारा कुशी इख्तियार कर ली है, जबकि जवाद सलहरिया ग्रुप PTI रूस के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए सरगर्म अमल है। रूस में PTI के सपोर्टर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। अगर रूसी कवानीन इसमें हायल होते हैं तो रूस में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बरसग़ीर के नामवर अदाकार उमर शरीफ की वफ़ात पर मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत मुकामी लोगों के दिल भी अफसरदा हैं। 92 न्यूज़ के ज़रिए अपने वीडियो पैगामात में पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदगान, मारूफ सहाफ़ियों, कारोबारी और समाजी शख्सियात और माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन मलेशिया के चेयरमैन सरदार हरनारायण सिंह गिल ने उमर शरीफ की वफ़ात पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए उनकी फ़नी खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया है। उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। सत श्री अकाल। मैं हरनारायण सिंह गिल, चेयरमैन माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन मलेशिया। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਆਰਟਿਸਟ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਆਰਟਿਸਟ, ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡਰੀ परफॉर्मर we have lost today। उमर शरीफ साहब चूँकि पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे और वो अपने दुख दर्द जो है वो पस पर्दा रख के दूसरों की खुशियों में शरीक होते थे, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरते थे। आज वो हम में नहीं है। मैं बीइंग अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मैं उनकी पूरी फैमिली के साथ मलेशिया से इज़हार तज़ियत करता हूँ। उमर शरीफ साहब की अचानक वफ़ात ने न सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी गम में मुब्तला कर दिया है। उमर शरीफ साहब जो कि पूरी दुनिया को हंसाने का फरीज़ा अंजाम देते थे और तमाम लोगों को खुश रखने की कोशिश करते थे, आज वो हम में नहीं रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी माफ़रत अता फ़रमाए और उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। मैं अपने बहुत ही हद लज़ीज़ शख्सियत और पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ साहब की वफ़ात पर बहुत ही ज़्यादा गमगीन हूँ और उनके लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फ़रमाए। उमर शरीफ के इंतकाल पर